الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام کرانے والے تمام معزز و محترم و مکرم ساتھی، اس مسجد دے خطیب و امام، جملہ معاونین،
اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سب دی محنت کاوش قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی اس بات دے اندر ہے کہ ہر مسلمان گفتار اور کردار دے نال اپنے آپ نو اپنے پیغمبر دے نال جوڑ لے، کیونکہ تاریخ اے بات دسدی اس کائنات دے اندر سب تو بڑا انقلاب اور تبدیلی لے کے آئے نے محمد الرسول اللہ۔ سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ چشم کائنات نے دیکھا، آپ نے اس کائنات دے اوپر آ کے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے۔ آپ دے آن دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، زلالت نو منہ دی کھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہا، گناہاں دا کم نہ رہا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے، صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں نس گئیاں۔ میرا پیغمبر اس دنیا تے آیا، عورت نو عزت وقار اور احترام مل گیا، انسانیت نو عروج مل گیا، کائنات دے امام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، اور فیوز و برکات دیاں مسلا دھار بارشاں برسن لگ پئی۔ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات تے آئے تو اللہ ذوالجلال نے آپ دی آمد دا ذکر فرمایا۔ ذرا انتہائی توجہ دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، پیغمبر کس انداز دے نال انقلاب لے کے آئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک باری کہہ چھڑو، اندہ بیس کٹا کے نا تے آواز تھوڑی کھولو حضرات، ایک باری سبحان اللہ کہہ دیں، اس طرح نہ کرو، مل کے اونچی آواز نہ کہو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات تے آئے، آپ نے اللہ ذوالجلال دا قرآن سنا کے لوگاں دے دلاں نو پاکیزہ فرمایا، پورے معاشرے دی گندگی نو صاف کر دیتا، کفر و شرک تو پاک کر دیتا، اور جناب خرافات اور رسم و رواج تو پاک کر دیتا۔ پیغمبر دی آمد تو پہلے فی ضلال مبین دے اندر لوگ مبتلا سن، اندھیر نگری دے اندر مبتلا سن، جہالت دے اندر مبتلا سن۔ اللہ ذوالجلال نے کائنات نو عروج عطا فرما دیتا، اپنی رضا مندی عطا فرما دیتی انہاں لوگاں نو جنہاں نے پیغمبر دے نال اپنے آپ نو جوڑ لیا۔ اللہ ذوالجلال نے کیسے انعامات دے نال نوازیا، حضرات ذرا توجہ کرنا اللہ دے قرآن دے اوپر۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وہ لوگوں جنہاں نے اللہ ذل جلال دی فرما برداری کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت گزاری کی تھی، کل قیامت دا دن ہوئے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ذل جلال ایسے لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے جو اللہ ذل جلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگ نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ایسے لوگاں دی سنگت مل جائے گی جو مالک کائنات دی طرفوں نوبل انعام یافتہ لوگ نے۔ وہ کون نے؟ وہ کون نے؟ ذرا غور کرنا، من النبیین، نبیوں دی جماعت، وصدیقین، سچے لوگاں دی جماعت، والشہداء، وہ لوگوں اللہ دے رستے دے اندر اپنی گردناں پیش کرنے والے لوگاں دی جماعت، والصالحین، اللہ دے ولیاں دی جماعت۔ اور یاد رکھے جے وَحَسُنَ أُولَئِكَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات میں مختصر عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جنہاں لوگاں نے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کی تیاں، رب ذوالجلال دی قسم میں زندگی بڑی سکون دے نال گزار کے گئے، بڑی ٹھاٹھ والی زندگی گزار کے گئے، اللہ اکبر، پریشانیاں تو بچ کے اس دنیا تو چلے گئے۔ اللہ ذوالجلال نے رحمتاں اور برکتاں والی زندگی عطا فرما دی تھی، اور قیامت والے دن تے عزتاں اللہ ذوالجلال نے بنائی ہیں ایسے لوگاں واسطے نے۔ اور کرنا ذرا ایک مثال بیان کرنی چاہ رہے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دا صحابی جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، میں نکاح دا ارادہ رکھنا، اے سونے پیغمبر جی، انصاریاں دے فلاں گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے۔ حضرات مقدرہ والے وہ لوگ جنہاں نو مشورہ کرنے واسطے بھی ملیا تے آمینہ دا لال ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے، اے سونے پیغمبر جی، میں نکاح دا ارادہ رکھنا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے امام نے فرمایا، اے میرے صحابی مغیرہ بن شعبہ، جس گھر دے اندر تو نکاح کرنا چاہ رہا ہے، کیا تو اس خاتون نو ایک نظر دیکھیا یا نہیں دیکھیا؟ عرض کیتی اللہ دے پاک پیغمبر جی، دیکھیا تے میں نہیں، لیکن سنیا ہے، او دی حیا دے متعلق، او دی شرافت دے متعلق سنیا ہے، لیکن میں دیکھیا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی مغیرہ بن شعبہ، میں اللہ دا نبی تینوں اے بات کہنا، اگر تو ایک نظر دیکھ لوے گا، اللہ ذوالجلال برکتاں عطا فرما دیں گے، مالک کائنات رحمتاں عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ توجہ میری طرف ساتھی آ رہے ہیں، تسی میرے ال دیکھو، میں مختصر بات کرنی ہے، اور اگر تسی آسے پاسے دیکھو گے بات دی سمجھ نہیں آنی، میرے گل کرن دا فائدہ کوئی نہیں، تواڈے بیٹھن دا فائدہ کوئی نہیں، اس واسطے جزاکم اللہ۔ توجہ میری طرف رہے۔ حضرات کائنات دے امام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر ایک نظر دیکھ لے گا بہت تینوں فائدہ ہو جائے گا۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیا، انصاری صحابی دے گھر دی طرف روانہ ہو گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ اکبر۔ اس انصاری صحابی نے دروازہ کھولیا، سامنے ہون والا داماد نظر آیا، بڑی محبت دے نال، بڑی عقیدت دے نال، بڑے احترام دے نال اپنے گھر دے اندر لے گئے۔ آن دی وجہ دریافت کی تھی، جناب مغیرہ فرماندے نے، تسی جان دے ہو تواڈے گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے، اج اسے بات دا اظہار میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کیتا سی، تو کائنات دے امام نے مینوں فرمایا، اے مغیرہ، تیرے واسطے اے بات بڑی بہتر ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لے گا۔ میں نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے اوپر عمل کرنے واسطے آیا۔ انصاری صحابی نے جدو انی گل سنی، ادھر رنگ ہی اڑ گیا۔ انصار صحابہ پردے دے معاملے اندر بڑے سخت، نکاح تو پہلے بس بھئی میری بیٹی نو دیکھے گا، ایک اس طرح ادھر رنگ ہی بدل گیا۔ اتنے سخت پردے دے معاملے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہی کہہ دینا کی تھی تکلف کرنا، ایک باری کہو ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں پردے دا آرڈر نازل ہویا عشاء تو بعد دا ٹائم سی، چند لوگ مسجد دے اندر موجود سن، اکثر لوگ اپنے گھرانوں جا چکے سن، اللہ دا قرآن نازل ہویا بتدریج پردے دی آیات نازل ہوئی کہتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں توجہ کرنا، فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اوہ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے نا، اللہ ذوالجلال دی قسم مالک کائنات نے قرآن دے اندر مٹھاس بڑی رکھی ہے، تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، پیغام اعلانو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، اوئے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، تو قرآن دے نال اوئے دل نو لگا لے، قرآن دے وچی منافع ہزاراں، اوے ام المومنین فرماندیاں نے اوے پردے دی آیات نازل ہوئیاں تے صحابہ کرام نے اپنے گھراں دے اندر جا کے قرآن سنا دیتا، تسی بھی سناندے ہی ہوگے ہیں، تسی بہت کچھ سناندے رہے، حضرات قرآن سنایا کرو، قرآن سنایا کرو، اللہ اکبر، ایک آیت نازل ہوئی جا کے گھر دے اندر سنا دیتی، اس طرح ماحول تبدیل ہوندے نے گھراں دے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام نے جا کے اپنے گھر والی خواتین نو دسیا، آج اللہ ذوالجلال نے پردے دے احکامات نازل فرما دیتے نے، اماں جی فرما دیا نے قربان جائیے انہاں عورتاں دے انصار دی خواتین دے کیسی فرما برداری، اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، انہاں نے صبح ہوندہ انتظار نہیں کیتا، انہاں نے اے بات نہیں کی کہ اجے بڑی عمر پئی ہے، کوئی نہیں بڑا چر پہ آئے عمل کر لوانگے، اللہ اکبر، اے آپ میرے مسلمان بھائی، تیرے میرے جیسے ہزاراں نوجوان ایسے قبراں دے اندر پہنے جنہاں دے دل دے اندر ایک خواہشی کہ جدوں بڑھاپے دے اندر جاواں گے توبہ کر لواں گے، لیکن اللہ ذوالجلال نے مولت نہیں عطا فرمائی، آئیے میں دعوت فکر لے کے آیا، اللہ اکبر، اماں جی فرماندیاں نے انصار دی خواتین وہ ساری رات سوتیاں نہیں، انہاں دیاں نینداں ہی اٹھ گئیاں، وہ ساری رات جاگ دیاں رہیاں، اپنے پردے دا اہتمام کر دیاں رہیاں، کسے نے تھلے بچھان والی چادر نو پکڑ لیا، کسے نے گھر دے وچوں چادر نو منگوا لیا، وہ صبح دی اذان ہوئی، انصار دیاں عورتاں مسجد نبوی دے اندر کونین دے تاجدار امام الانبیاء دے پیچھے فجر دی نماز ادا کرنے واسطے آئیاں تے مکمل پردہ کر کے آئیاں، اینو کہنے نے فرما برداری، اسی گلاں بڑیاں کرنے حضرات، گلاں بڑیاں کرنے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن فرما برداری کرنے والے لوگ دودھ پین والے مجنو بڑے نظر آنگے، خون دین والا کوئی ہندہ ہے، اللہ آئی نا ام خلاد، اللہ اکبر، میں قربان جمع پیغمبر دے جانی سار، اللہ ذوالجلال نے کیسے پیدا فرمائے نے، تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، ایک وری سارے مل کے کہہ چھڑو،
سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اوے میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اوے آج کیڑے منہ دے نال تسی پیغمبر دی نافرمانی کر دے ہو؟ حضرات میں اس بات دا بھی تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس موقع دے اوپر اگر تسی توجہ میری طرف رکھو تے اس ملک پاکستان دے اندر کیڑا کیڑا کم نہیں کیتا جا رہا پیغمبر دی نافرمانی دے اندر، اور اسلام دے نال بغاوت کیتی جا رہی ہے، اللہ دے دین دے نال بغاوت کیتی جا رہی ہے۔ اوے شرم آنی چاہیے اج دے مسلمان نو کہ ایک انڈیا دے وچوں سکھ آئے، او کرتارپور دی راہداری کھلوا کے جائے، انہیں پگڑی اپنے گرو دی سنت دے مطابق بننی ہوئے، وہ کسے بھی محکمے دے اندر ہوئے، وہ جھوٹا ہو کے بھی داڑھی رکھ کے اپنے گرو دی سنت دے مطابق لوگاں نو دسے کہ لوگوں میں نو دیکھو میں باہروں بھی سکھ ہاں تے اندروں بھی سکھ ہاں۔ اج دے مسلمان دا کردار دیکھ، اج دے مسلمان دی گفتار دیکھ۔ وہ پچھلے دنوں ملک پاکستان دے اندر خواتین ڈے دے موقع تے اسلام آباد دیاں گلیاں تے وہ ساڈیاں ہی کلمہ گو بیٹیاں نے ایسے ایسے قصبے اٹھائے جنہ دے اوپر ایسی حیا پاختہ تحریراں لکھیاں کہ کوئی عزت اور ادنا جی غیرت والا مسلمان اپنی نجی مجلس دے اندر اودا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ میرا جسم میری مرضی، اور جناب پردہ اے مرداں دیاں اکھاں دے اگے بن دو، ایسے ایسے الفاظ انہوں نے لکھے۔ ایک گندگی کنہ لوگاں نے انہوں دے ذہن دے اندر بھر دیتی۔ اسی اتنے غافل ہاں کہ سانو پرواہی کوئی نہیں، ساڈی زندگی روٹین دی گزر رہی ہے۔ آج سب تو بڑا پیغمبر دا باغی نبی دا کلمہ پڑھن والا تینوں نظر آئے گا ہر معاملے دے اندر۔ حضرات کی ہو گیا معاشرے نو لوگاں نو بن کی گیا، وہ پیغمبر دے عشق دے نعرے لگانے والوں کدھر چلا گیا ایمانی کردار، کدھر چلا گیا صدیقی کردار، کدھر چلا گیا صحابہ کرام دا کردار اور جذبہ۔ حضرات میں اس موقع پہ اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال حضرات فیصلے دی گھڑی آن پہنچی ہے، جب معاشرہ اس انتہا تک گر جائے اور اتنا گندا ہو جائے پھر ایسا معاشرہ زیادی دیر تک باقی نہیں رہ سکتا۔ دو گروہ بن چکے نے، ایک طرف وہ گروہ ہے جو رب دے دین دے نال بغاوت کرنے والے، جو حیا دے دشمن، جو قرآن دے دشمن، جو نبی دی سنت دے دشمن، جو اسلام دے دشمن، اور دوسری طرف انہاں چٹائیاں دے اوپر زندگی گزارنے والے سفید پوش اپنی کمزوری دے باوجود دین اسلام دا ہوکا لے کے حیا دے علم نو لے کے میدان عمل دے اندر نے تیری خاموشی تینوں مجرم دی صف دے اندر کھڑا کر دے گی۔ فیصلہ تیرے حق دے اندر ہے کہ تو کس گروہ دے اندر شامل ہونا ہے۔ رب ذوالجلال دی طرفوں فیصلہ وہ کر رہے گا، کیونکہ میرے رب دا وعدہ ہے کہ اسلام اس دنیا تے غالب ہونے واسطے آیا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے ان قریب عالم کفر اپنی گندی تہذیب سمیت، اپنی گندی ٹیکنالوجی سمیت، اپنی گندی ذہانت سمیت زمین بوس ہو جائے گا۔ رب دا دین قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ کہو انشاءاللہ الرحمن۔ اوے حیا والیاں دا ساتھ دیو گے نا؟
ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ کہو اللہ دی توفیق دینا. وہ آئی نا سیدھا گلاں بڑیاں کرنے. اللہ اکبر. جتھے جائیے حضرات اقبال بڑا اپدیشک ہے. من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکیا. اور ہو ادھروں کی ہویا آئی خلاد جدہ جوان بیٹا شہید ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جوان بیٹا, جوان جگر دا ٹکڑا شہید ہو گیا تے مکمل پردہ کر کے آئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بی بی دی حالت اور کیفیت نو دیکھیا اور ادھر جناب پردہ دیکھیا. صحابہ دے کولوں تے رہن گیا. صحابہ نے سوال کر دیتا تسالینا عن ابنک وانت متنکبۃ. اے بی بی خلاد جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا انہوں داغ مفارقت دے کے چلا جائے. اللہ اکبر. انہوں تے اپنے سر دے دوپٹے دی بھی ہوش نہیں رہندی. اللہ اکبر. اے میرے پیارے مسلمان بھائی, تو جاننا ہے اللہ ذوالجلال نے ایک بیٹے اور ماں دا جو تعلق بنایا ہے, زمین دے اس پشت دے اوپر ماں نالوں زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہویا. اللہ اکبر. ایک ماں دنیا جہان دے نقصان نو برداشت کر لیندی ہے, لیکن اپنے بیٹے دے پیر تے کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کر دی. لیکن ایک ہی بن گیا. اللہ اکبر. اور ماں دی محبت دے متعلق میں اپنی عقیدت دا اظہار کردہ چلا جاواں. انیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. انیاں گوڑیاں اوے جگتے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. اوے پتر بھاویں سارے جہان تو مندے نے, ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. اوے ہور کسے تو, اے ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں. اور حکایتاً اس بات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک کام تینوں دوستا ایک میں آکھاں کر جاویں, مان دے مرن تو پہلا مر جاویں. کیونکہ جگتے پھیری مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں. ماں ایک باغی بہشتے دا بوٹا تے جدی ٹھنڈی اوے ٹھنڈی چھاں اوے در دری دکے انہوں پیندے تے مر جائے جنہاں دی ماں. اوے عبد ستارہ ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑے جنانوں اے وسدا ملک تمامی دسے آتے قبرستان انہوں تائیں تے میں عرض کر رہا جگتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں. اوے حبیب مادہ انت چھوڑا سینائے, پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے, آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے. میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں
لبدیاں نہیں. وہ ایک ماں نالوں زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس محبت نو اپنے ذہن دے اندر رکھی تے بی بی نے مکمل پردہ کیتا ہے. اوے ام خلاد تیرا جوان جگر دا ٹکڑا چلا گیا لیکن تو پھر بھی اتنے اہتمام دے نال پردہ کر کے آئی ہیں. اللہ اکبر. حضرات اس خاتون نے ایسا جواب دیتا رب ذوالجلال دی قسم ہے قیامت تک دیاں ماما اور بہنا واسطے رول ماڈل بن گیا, سنہری حروف دے اندر لکھیا گیا. اللہ اکبر. تو بھی اس جواب نو یاد کر کے چلا جائیں. عمل کری نہ کری تیری مرضی ہے لیکن میں تے دعوت لے کے آیا. اس بی بی نے جواب کی دیتا ہے فرماندیاں نے ان ارزاؤ ابنی ولن ارزا حیائی. اوے میرے پردے دے متعلق سوال کرنے والے ہو, میرا بیٹا میرے کو جدا ہویا ہے, میری حیات میرے کو جدا نہیں ہوئی. اور میرا بیٹا میں نو چھڑ کے گیا ہے, میرا دین تے میں نو چھڑ کے نہیں گیا. آج دے مسلمان بیٹی دا دین کدھر چلا گیا, حیا کدھر چلی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرات میں بات نو مکمل کر دوا. اس انصاری صحابی نے جدو نام لیا جناب مغیرہ نے تے انصاری دا رنگ بھی بدل گیا, رنگ بدل گیا. قبل اس دے کہ وہ کوئی جواب دیندہ, میری جوان بیٹی ایک کونے دے اندر بیٹھی ہے بڑی شرم و حیا دے نال. اللہ اکبر. بول کے کہنے لگی اوے مغیرہ بن شعبہ تو جاننا ہے اس بات تو واقف ہے کہ اسی کسے مرد دے سامنے اپنی زینت نو ظاہر کر دئیے, اے میری خاندانی غیرت دے خلاف ہے, میری شرم و حیا دے خلاف ہے, میرے والدین اس بات نو گوارا نہیں کر دے. اللہ اکبر. ریاست مدینہ دے اندر رہن والے ہو, میں مدینہ المنورہ دی بات کر رہا. اللہ اکبر. کہندی ہے میری غیرت اس بات نو گوارا نہیں کر دی, مرنوں تے مر جانگی لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. اوے مغیرہ بن شعبہ اگر تو اپنی مرضی دے نال آیا میں اللہ دا واسطہ دے کے کہیں ہے تو اٹھ کے چلا جا. اللہ اکبر. لیکن اگر تینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجے آئے پھر اللہ جلال دی قسم ہے 10 مینوں پھر دیکھی میریاں فرما برداریاں, نہ میں اپنی عقل دی پرواہ کرنی ہے, نہ میں خاندانی رسم و رواج دی پرواہ کرنی ہے, نہ میں اپنے والدین دی ناراضگی دی پرواہ کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کان رسول اللہ, توجہ ہے, ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرکا ان تنظر الیہا فانظر. بات میں مکمل کرنے لگیا, اگر تسی میرے حل ویکھ لو 2 منٹ. اللہ اکبر. فرماندیاں نے ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لے آئے, بس وہ آگے نے تے اپا جان لگے, ذرا توجہ کر لینا. اس بی بی نے جواب کی دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. ادھر میرے حل ویکھو انشاءاللہ وہ ایتھے آن ایتھے خالی کرسی تے بیٹھن گے پھر تسی ساری رات انہاں دا دیدار کرے. حضرات ذرا غور کرنا. فرماندیاں نے اے مغیرہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں حکم دیتا ہے اللہ اکبر پھر تو مینوں دس. جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے اللہ اکبر. آپ فرماندے بی بی میں اپنی مرضی دے نال آیا. بولو اپنی مرضی دے نال میں نہیں آیا, میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. اس خاتون نے اتنی بات سننے تو بعد اپنے کپڑے نو ہٹایا. جناب مغیرہ بن شعبہ نے اپنی نگاہاں نو تھلے کر لیا. اللہ اکبر. تے پتہ کی کہندے فرماندے نے مینوں یہ رشتہ قبول ہے, دونوں دا آپس دے اندر نکاح ہو گیا. اٹھاؤ پھر حدیث دیاں کتاباں. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال نے اس جوڑے نو اتنی برکتاں عطا فرمائیاں, پیغمبر دے فرمان نو سینے دے نال لگان والے خاندان نو اللہ ذوالجلال نے اتنی برکتاں عطا فرمائیاں, اتنی برکتاں عطا فرمائیاں کہ جزیرت العرب دے لوگ اس خاندان دیاں مثالاں بیان کریا کردے سن. اوے پیغمبر دی فرما برداری کر کے تے دیکھو نا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. آئیے پھر میں بات نو مکمل کر دواں. جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا, جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا, پھر بن جاتا بے ادار مدینے.
او والدہ کہہ چھڑو تھی کہیں بیٹھے جو میں کدی بولے ہی نہیں والدہ کہہ چھڑو تو اڈی بڑی مہربانی بابا کی جوڑ توڑ میں آپ ہی کر لاں گا ذرا محبت دا ثبوت دیو اللہ اکبر اجے خطیباں دے نا تسی خطاب تے اشتہاری خطیباں دے خطاب تے تسی سننے نے اللہ دی توفیق دے نال اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا جے کر نہیں دیدار جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے دار مدینے والے دا ماشاءاللہ جی پتہ لگ گیا بھی تسی بولنا بھی جان دے ہو اوہ بن جاتا بے دار مدینے والے دا او تیریاں حج نمازاں بندیا کس کارے تیریاں حج نمازاں بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اور میرا حسن ظن تواڈے متعلق اللہ اکبر امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا اور بڑی پیاری بات کی تھی کہنے والے نے وہ اس دا دل یارو اور کدرے بھی لگدا نہیں اس دا دل یارو اور کدرے بھی لگدا نہیں تکیا جس گھر مدینے اور کسے خطیب دی خطابت ہوئے پہلے سوچ پھر من کسے شاعر دا شاعرانہ کلام ہوئے پہلے سوچ پھر من کسے مفتی دا فتوہ ہوئے پہلے سوچ پھر من کسے پنچیتی دا فیصلہ ہوئے پہلے سوچ پھر من کسے مذہبی لیڈر دا حکم اور آرڈر ہوئے پہلے سوچ پھر من کسے سیاست دان دا سیاسی بیان ہوئے پہلے سوچ پھر من کسے امام دا قول ہوئے پہلے سوچ پھر من کوئی کسے سائنسدان دا تجربہ ہوئے پہلے سوچ پھر من کتے عقل مندی دانش و دینش ہوئے پہلے سوچ پھر من لیکن جدو آمینہ دے لال دا حکم اور آرڈر آ جائے پھر پہلے من پھر سوچ مسئلے کے حق حدیث شان صحابہ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری بیبرمان زیاسہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا سچا تابعدار بنائے آمین واخر